السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور، آج اس کی اگلی آیت نمبر 31 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں۔ اس سے پہلی والی جو آیت تھی اس میں پہلے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب مومن عورتوں کو ان آداب و احکام کی پابندی کا حکم فرمایا جا رہا ہے جن سے وہ اپنی ناموس اور آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ مومن عورتوں کو حکم دیجئے۔ اس پوری آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ نمبر 2، اپنی سطر کی جگہوں کی حفاظت کیا کریں۔ نمبر 3، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں بجز اس کے کہ جس کے ظاہر کے بغیر چارہ نہیں، یعنی جو ظاہر ہیں جن کو چھپانا مشقت ہے۔ نمبر 4، اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کو ڈانپ لیا کریں۔ نمبر 5، زمین پر پاؤں اس طرح نہ ماریں جس سے ان کی مخفی زینت و آرائش ظاہر ہو۔ نمبر 6، درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا جن کے سامنے زینت کا اظہار ممنوع نہیں ہے، یعنی جن کے سامنے زینت کی چیزیں ظاہر کرنا جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ 6 ارشادات ربانی ہیں جو اس ایک آیت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ذرا ان کا تفصیلی تذکرہ ہم جو ہے وہ سنتے ہیں تاکہ وہ سارے قواعد اور ضوابط ہمارے سامنے واضح ہو جائیں جن پر کاربند ہونا اسلامی معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہر مرد اور عورت پر لازمی ہے۔ عورتوں کو بھی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جن کی طرف دیکھنا ممنوع ہے۔ اب اس مسئلے کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاص ترتیب سے لکھا ہے جس سے مسئلے کے سارے گوشے واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یوں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جسم کا وہ حصہ جس کو ظاہر کرنا یا جس کو دیکھنا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، وہ 4 طرح سے ہے۔ نمبر ایک، مرد کے جسم کا وہ حصہ جسے دوسرے مرد کو دیکھنا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، عورت کے جسم کا وہ حصہ جو دوسری عورت کو دیکھنا ممنوع ہے۔ نمبر 3، عورت کے جسم کا وہ حصہ جو مرد کو دیکھنا ممنوع ہے۔ نمبر 4، مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کی طرف عورت کو دیکھنا ممنوع ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اب نمبر 1 اس میں دیکھیں کہ مرد کے جسم کا وہ حصہ کہ جس کی طرف دوسرا مرد نہیں دیکھ سکتا، یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں کہ گھٹنوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب گھٹنوں کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر جو ران ہے اس کو بدرجہ اولا دیکھنا ممنوع ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ران سے کپڑا سرک گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غطی فخذک فإنہا من العوریٰ، کہ اپنی ران کو ڈانپ لو کیونکہ یہ بھی سطر ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ارشاد فرمایا لا تبرز فخذک ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، اپنی رانوں کو ظاہر نہ کرو، کسی مردہ یا زندہ کی ران کی طرف مت دیکھو۔ تو ان حدیثوں سے وہ لوگ بھی استدلال پکڑیں کہ جو فٹ بال یا ہاکی یا کوئی بھی اس طرح کی گیم یا صبح کے لیے جو مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایسے نیچے ٹراؤزر یا پاجامے وغیرہ پہن لیتے ہیں یا ایسے کوئی کپڑا پہنتے ہیں کہ جس سے ان کے گھٹنے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کپڑا وغیرہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی ان حدیثوں سے یا ان آیتوں سے جو ہے وہ یہ مسئلہ سمجھیں۔ اب دوسرا ہے کہ عورت کے جسم کا وہ حصہ جو دوسری عورت کو دیکھنا ممنوع ہے۔ عورت کے جسم کا وہ حصہ جو دوسری عورت کو دیکھنا بھی جائز نہیں،
وہ بھی یہی ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، ایک عورت دوسری عورت کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک نہیں دیکھ سکتی، باقی جسم کا دیکھنا جائز ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو یہ بھی ممنوع ہے، یعنی فتنے کا اندیشہ ہے تو اب یہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ غیر مسلم عورت مسلمان عورت کے صرف ان حصوں کو دیکھ سکتی ہے جو مرد دیکھ سکتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیدہ بن جراح جو سالار لشکر کی طرف انہوں نے یہ لکھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ذمی عورتیں یعنی کافرہ عورتیں مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں جاتی ہیں، اس سے روک دو، کیونکہ کسی ذمیہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مومن عورت کے سطر کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ مسلمان عورتوں کا جو پردہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہاں تک دیکھ سکتی ہیں، کہاں تک نہیں دیکھ سکتی، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی، باقی حصہ دیکھ سکتی ہیں۔ اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر وہ بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن کافرہ عورت سے اتنا حصم چھپانا لازمی ہے کہ جتنا غیر محرم سے چھپانا لازمی ہے۔ اب تیسری چیز تھی کہ عورت کے بدن کا وہ حصہ جو مرد کو دیکھنا ممنوع ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وہ عورت اجنبی ہوگی یا محرم ہوگی یا بیوی ہوگی۔ اگر نامحرم عورت ہے تو اس کا سارا بدن ہاتھ اور چہرے کے سوا سطر ہے، یعنی اس کے ہاتھ اور چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور آج کل کے دور میں چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے، جیسے کہ بہار شریعت میں موجود ہے، صراط الجنان میں بھی موجود ہے، اور بعض علماء نے بھی اس کی تصریح کی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی شاید ہو، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہار شریعت میں موجود ہے کہ چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے، کیونکہ فتنے کا دور ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ بیع و شراء یعنی خرید و فروخت اور لین دین کے وقت چہرہ اور ہاتھوں کو کھولنے پر وہ عورتیں مجبور ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں سطر نہیں ہیں غیر محرموں کے لیے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی 3 صورتیں ہیں، چہرہ اور ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ، چہرہ دیکھنے کی کوئی غرض نہ ہو، فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ پہلی صورت مثلاً اجنبیہ کی طرف بلا مقصد قصد و ارادہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے، دوسری مرتبہ آنکھیں پھیر لے، نگاہیں نیچی کر لے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ رائے ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے اور بار بار دیکھنا منع ہے۔ وہ فرماتے ہیں وکیل یجوز مرۃ واحدۃ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ مَحَلَّ فِتْنَةٍ وَبِهِ وَقَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ وَلَا يَجُوزُ أَن يُكَرَّرَ النَّظْرُ إِلَيْهَا، یعنی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے، اس کے بعد بار بار دیکھنا یعنی دیکھنے کا تکرار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھنے کی غرض کوئی نہیں لیکن فتنے کا اندیشہ ہو۔ دوسری صورت کہ جب اجنبیہ کے دیکھنے کا مقصد ہو، مثلاً کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز ہے، کہ ارشاد نبوی ہے کہ اذا خطب احدکم المرأة فلا جناح علیہ ان ينظر الیہا، کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے منگنی یا نکاح کرنا چاہے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے منگنی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ قال فانظر فإنها أحرى أن يدوم بينكما، فرمایا پہلے دیکھ لو، اس طرح تمہارے رشتے کی بقا کا زیادہ امکان ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ غرض بھی ہے اور فتنے کا اندیشہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً غرض یہ ہے کہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور دیکھنے میں شہوت کا خیال بھی ہے، تو تیسری صورت اجنبیہ کی طرف محض شہوت کے خیال سے دیکھے تو اس وقت اس کے کسی حصہ جسم کو دیکھنا بھی ممنوع ہے یعنی ناجائز ہے۔ ہاں البتہ ڈاکٹر اور طبیب مریضہ کے جسم کے کسی حصے کو بھی دیکھ سکتا ہے جب کہ اس کا دیکھنا علاج کے لیے ضروری ہو۔
لیکن مستورات کے علاج کے لیے ایسے طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو امین ہوں۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجوز للطبیب الامین، یعنی ایسے طبیب کے پاس جانا جائز ہے کہ جو امین ہو، ان ینظر الیہا للمعالجہ، تو وہ علاج کے لیے اس کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر عورت ڈوب رہی ہو یا اسے آگ لگ گئی ہو تو اسے بچانے کے لیے اس کے جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگانا یا اس کی طرف دیکھنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کی جان بچانا فرض ہے۔ یہ احکام اس عورت کے تھے جو اجنبیہ اور نامحرم ہو، اور محرم عورت کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے کہ جو کام کاج کرتے وقت عام طور پر کھل جاتے ہیں، فقط ان کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنی بیوی کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف دیکھنا خاوند کے لیے ناجائز ہو یا ممنوع ہو۔ اب چوتھی چیز جو شروع میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرد کے جسم کا وہ حصہ کہ جس کی طرف عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں عورت نامحرم مرد کے ناف اور گھٹنوں کے درمیان نہیں دیکھ سکتی۔ بعض نے کہا ہے کہ عورت مرد کا صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتی ہے، اس کے جسم کے باقی حصوں کی طرف نہیں دیکھ سکتی، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر مرد کے کسی حصے کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوگا، حتیٰ کہ مرد کے چہرے کی طرف بار بار دیکھنا بھی جائز نہیں ہوگا اگر فتنے یا شہوت کا اندیشہ ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور ارشاد ہے آگے اسی آیت کا دوسرا حصہ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ حفاظت کیا کریں اپنی عصمتوں کی۔ تو یہاں پہ ابو عالیہ کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ یہاں ان الفاظ سے مراد ستر کی جگہوں کو ڈانپنا ہے، لیکن امام راضی اور دیگر علماء فرماتے ہیں یہ تخصیص ضعیف ہے۔ ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے حفاظت کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ اس سے مراد بدکاری، مس کرنا اور دیکھنا سب داخل ہیں۔